حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو پوری کائنات کے لیے ایک حکم ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص آخرت میں جنت کی امید رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ سے کیا مراد ہے کہ اگر جنت کا کوئی حصول چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضامندی چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اس کو اپنا لے۔ آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے اور اسوہ حسنہ جو آپ کا ہے وہ آپ کی پوری طرز زندگی میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کی معیشت میں، آپ کے لباس میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے سونے جاگنے میں، آپ کے تعلق داری میں، آپ کی عبادات میں اور آپ کی ہر قسم کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سب معاملات کو اپنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل ہے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے محدثین کے ذریعے یہ عظیم کام لیا ہے کہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کسی گوشے کو جو ہے وہ پیاسا نہیں چھوڑا، بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کو جو ہے وہ مسلمانوں تک اور قیامت تک کے لیے پہنچا دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو روشن کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے کیسے تھے، صبح اٹھتے کیسے تھے، قیام کیسے کرتے تھے، رکوع و سجود، آپ نے ہر معاملے میں آپ نے خود فرمایا، خود یہ حکم دیا ہے کہ تم نے میرے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو اپنی محبت کا معیار اسے قرار دے دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو ان کو کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پیروی میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں تو بالاولیٰ آپ کی پیروی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر جگہ پہ جہاں بھی اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ کم از کم 25 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، جیسا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ روز قیامت انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے پھرتا ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم کامیابی یعنی جنت اور اللہ کی رضامندی وہ حاصل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اطاعت گزاری اور فرما برداری کا حکم دیا، جیسا کہ حدیث ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون، آپ نے ایسی نصیحت کی کہ جس سے ہمارے دل نرم ہو کے غم زدہ ہو گئے، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔
فقلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع فأوصنا، کہ اللہ کے رسول لگتا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ ہمیں جاتے جاتے وصیت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ رب العزت کے تقوی کا حکم دیتا ہوں۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے گا وہ دنیا میں بہت اختلافات دیکھے گا، لیکن اختلافات کے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ لوگوں جب اختلاف ہو جائے تو اس وقت میری یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرما برداری کرنا اور ان کی سنت، اور پھر جو خلفائے راشدین جس طریقے پہ چلے اس طریقے کو اپنانا، اس کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، اور نئے نئے کام دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا۔ تو یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اور نصیحت تھی جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ ہم آپ کے سامنے چند مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیش کریں گے کہ صحابہ کرام کیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنتے تھے اور پھر فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ پہلی حدیث حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی 12 رکعة فی یوم ولیلہ بنى اللہ له بہن بیتا فی الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک دن میں 12 رکعات نماز سنت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ یعنی فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اسی طرح مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعات جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتی ہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ام المؤمنین ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کے بعد ان رکعات کو میں نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ ام المؤمنین سے بیان کرنے والے راوی حضرت عنبسہ ہے جو کہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ روایت سنی ہے اس کے بعد پھر میں نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا۔ اور جو عمرو بن اوس ہیں جنہوں نے ام حبیبہ سے یہ روایت سنی، ان سے عنبسہ نے یہ روایت سنی، اور عنبسہ کہتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن العوص، کہ جب سے میں نے عمرو بن العوص سے یہ روایت سنی ہے میں نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ اور عنبسہ سے روایت کرنے والے نعمان ابن سالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن العوص، کہ جب سے میں نے عمرو بن العوص سے یہ روایت سنی ہے میں نے کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ یہ 4 لڑیاں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ان کو ترک نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت کا معنی یہی ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام اس بات میں فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ واجب ہے، اس کو چھوڑ کے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا اس کو چھوڑنے سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ چلا کہ یہ سنتیں چھوڑنے سے نماز میں فرق نہیں پڑتا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ علم جو ہے، جن کے پاس یہ علم نہیں ہے وہ نہیں چھوڑتے، اور جن کے پاس یہ علم آ گیا وہ یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ علم ہے جو انسان پر وبال بن جاتا ہے۔ یہ علم انسان کے لیے وبال ہے جو اس کو سنت پہ عمل کرنے سے روک دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اس بات میں کبھی نہیں پوچھتے ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم واجب ہے
یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، کیسا؟ بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ جاتی تو اس پہ فوراً عمل جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور اس میں بالکل کوئی نہ کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے کس طرح عمل کرتے تھے۔ اب خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہتا جی ایک دن میں نے ایک خواب دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ دو بندے آئے، وہ مجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت خوفناک مناظر جہنم میں دیکھے اور میں بڑا گھبرایا ہوا تھا، اور میں خواب میں سویا ہوا کہہ رہا تھا خواب میں اعوذ باللہ من النار، میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں جی ایک تیسرا فرشتہ آیا، وہ آ کے کہتا ہے لن تراؤ، تم نہ ڈرو، تم اس آگ میں نہیں جانے والے۔ کہتے ہیں مجھے حوصلہ ہو گیا تو میری آنکھ کھل گئی، تو پھر انہوں نے اپنی بہن یعنی جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کو یہ بات بتائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، کہ عبداللہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کی نماز ہی شروع کر دے، کاش وہ تہجد ہی شروع کر دے۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں ما ترکتہن، کہ ما ترکت الصلاۃ باللیل منذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اس کے بعد ساری زندگی میں نے پھر تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے فرمایا اور اس کے بعد آپ نے کبھی تہجد کی نماز چھوڑی نہیں ہے۔ تیسری روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے حجر اسود پہ آئے اور آ کے اس کو پکڑا، بوسہ لینے لگے اور کہتے ہیں کہ انی اعلم انک حجر، مجھے پتا ہے تم پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا نا کہ آپ تیرا بوسہ لے رہے ہیں تو میں تیرا بوسہ کبھی بھی نہ لیتا۔ یعنی دل چاہے نہ چاہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اس کو چوما، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کہ اپنے دل کی نہیں مانی، کس کی مانی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مانی، کہ جیسے بھی آپ نے حکم دیا ویسے کر لیا۔ اور چوتھی روایت جو ہے صحابہ کرام کی، تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی اور اس میں ایک نگ لگا تھا جو آپ اپنی ہتھیلی کی طرف کرتے تھے، تو یہ ابھی سونا حرام نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے کہ آپ نے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور صحابہ نے بھی، کسی نے نہیں پوچھا یہ فرض ہے واجب ہے، آپ نے انگوٹھی سونے کی پہنی، سب نے ویسی انگوٹھی بنا لی، سب نے ویسی انگوٹھی پہن لی سونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت البس هذا الخاتم، کہ میں نے یہ انگوٹھی پہنی تھی اور جو میں اس کو اس طرح پہنتا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، واللہ لا البسه ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں یہ انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ تو آپ نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی، سب صحابہ نے اپنے سونے کی انگوٹھیاں پھینک دی، سب صحابہ نے۔ اور ایک روایت ایک اور ہے اس کے علاوہ کہ جس میں ایک نبی نے، اس کے بعد کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی، یہ آگ کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے اتاری اور پھینک دی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو قبول کیا۔ ہمارے یہاں کو ایسا ہو، سبحان اللہ، کیا سے کیا بن جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقام کسی کا نہیں، لیکن کیا باپ اگر اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کرے تو بیٹا قبول کر لیتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کیا رولے وہاں پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پھینکی تو صحابی بیٹھے ہیں، بعد میں باقی ساتھیوں نے کہا کہ بھی انگوٹھی سونے کی ہے تو آپ اٹھا لو، وہ پڑی ہوئی ہے اٹھا لو اور اس کو کسی اور کام میں لے آؤ، بیچ دو اس کو، پھر بیوی کے دے دو، کسی کو کوئی بھی کام۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینکا ہے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا،
سونے کی انگوٹھی جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھینکا ہے، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا، نہیں اٹھائی وہ انگوٹھی۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے آپ جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے اور جوتے اتار کے بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ عام طور پر آپ جوتے پہن کے ہی نماز پڑھتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے بائیں طرف رکھ لیے، جوتے اتارے اور بائیں طرف رکھ لیے۔ صحابہ نے نماز میں دیکھا، کسی نے نہیں سوچا بھی ایسا کیوں کیا، سب نے جوتے اتارے، جتنی مسجد تھی سب نے جوتے اتارے اور اپنے بائیں طرف رکھ لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا بھی تم نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو دیکھا تھا، ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتارے تھے۔ تو یہ دیکھیں صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے پوچھا نہیں بلکہ دیکھا، ویسے ہی فوری طور پر جوتے جو ہے وہ اتار دیے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن ابو مسعود البدری، ایک عبداللہ بن مسعود ہے نا، ایک صحابی ہے ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں جی ایک دفعہ كنت اضرب غلامی لی بصوت فسمعت صوتا من خلفی، کہتے ہیں جی ایک دفعہ میں اپنے کسی غلام کو اس کے کسی حرکت کی وجہ سے میں کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، پیچھے سے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، کہتا ہے مجھے اتنا غصہ تھا مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون بول رہا ہے پیچھے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول علیہ السلام میرے سر پہ کھڑے، فرماتے اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، کہتے جی میں نے یہ بات سنی، کہتے ہیں نا پھر ہمیں ترا نکل گیا، میرے تو میں پریشان ہو گیا، کوڑا میں نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، میں نے دیکھے۔ آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، کہ ابو مسعود یاد رکھو تمہیں اپنے غلام پر جتنی قوت یا جتنا اختیار حاصل ہے نا، اللہ رب العزت کو اس سے بہت زیادہ اختیار تیرے اوپر حاصل ہے، اللہ کو اس سے بہت زیادہ اختیار تیرے اوپر حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آج کے بعد میں کبھی کسی غلام کو ہاتھ میں نہیں لگاؤں گا، اور نہیں بات اس کے بعد ساری زندگی گزر گئی، کسی غلام کو کبھی انہوں نے مارا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے ہی نہیں چھوٹے بچے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے سے بچے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کی، ایک درزی تھا کپڑے سیتا تھا، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کر دی، اور دعوت میں کیا رکھا اس نے، شوربہ تھا اور اس میں کدو تھے، کدو کا شوربہ تھا۔ تو کہتے ہیں جی میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے کنارے سے نا کدو نکال کر کھا رہے۔ اس سے پہلے بچوں کو عام طور پر یہ سبزیاں اور خاص طور پر کدو تو بالکل بھی پسند نہیں نہ ہوتے، تو ان کو نہیں پسندتے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا اس کے بعد مجھے کدو سے بھی محبت ہو گئی۔ یہ حالانکہ دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے چیز کھائی ہم ضرور کھائیں، جو نہیں کھائی وہ ضرور چھوڑیں، یہ ہمارے لیے ہم نے حلال اور حرام دیکھنا ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت کی انتہا تھی کہ آپ کو جو بھی کرتا دیکھتے وہ ویسا کرتے تھے۔ فرماتے اس کے بعد مجھے ہمیشہ آج کے دن تک، فرماتے جب یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے مجھے کدو سے محبت، میں تب سے اس کو پسند کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں گئے تو نبی علیہ السلام جمعے کا دن تھا، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جو سارے۔ عبداللہ بن مسعود دروازے پر تھے، مسجد کے دروازے پر، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے کہ قدم بھی آگے نہیں آیا۔ سب نے دیکھا، سب بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ، وہ دروازے میں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا تقدم یا ابا مسعود، یا عبداللہ بن مسعود تقدم، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تم آگے آ جاؤ، تم وہاں پہ بیٹھے، تم یہ دیکھیں کہ یعنی جہاں حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے نہیں دیکھی جگہ کون سی ہے، بس آپ کا حکم ہوا اور بیٹھ گئے۔ اور جو اگلی چیز میں بیان کرنے والا ہوں اس سے سب سے زیادہ جو ہے وہ عجیب ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ مدینہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ اور ابی بن کعب، یہ تین صحابی تھے،
یہ بڑے لوگ تھے، انس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، کہتے جی میں ان کو شراب پلا رہا تھا، یہ شراب کی عمر ابھی نہیں ہوئی، کہتے جی میں ان کو شراب پلا رہا تھا، اچانک اعلان ہوا، تو کہنے لگے جی سنو کیا اعلان ہے؟ اعلان یہ ہوا کہ یہ کوئی بندہ آیا اور وہ بندہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار دیا، شراب کے پیالے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں، تو انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ نے کہا کہ انس ساری شراب گرا دو، جتنی شراب تھی، اندازہ کریں کہ نشہ، شراب کا نشہ جس کو کہتے ہیں ایک دفعہ لگ جائے پھر وہ ساری زندگی چھوڑتا نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ اور علاج اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ایک ہی علاج تھا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شراب کے پیالے، کہا بہا دو بہا دو، اس کے بعد ساری زندگی ایک قطرہ بھی شراب نہیں۔ ایسے یہ صحابہ کرام تھے۔ یہ 10 مثالیں میں نے پیش کی ہیں، مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے، آپ کے احکامات جو ہیں، آپ کی سیرت جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اور آپ کے احکامات جو ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے، اصل وہ چیز ہے کہ اس پہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ تم نے میری سنت کو اپنانا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پہ ہی نئے نئے کام دین میں ایجاد کر لیں، جو یہ صحابہ، میں نے صرف 10 مثالیں دی ہیں، دسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں اس کی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کیسے کرتے، لیکن آپ کی اتنی اطاعت گزاری اور اتنی فرما برداری، اور نبی علیہ السلام سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام، وہ جو ہے جس کام کو انہوں نے نہیں کیا، آج ہم اس کو کر کے کہیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، آپ کی سراسر مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک بات ہم بڑی ہی شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ یہ چیز آپ کو حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اس میں 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے احادیث سے اور آیات سے کئی دفعہ دلائل ذکر کیے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ نعبد الا اللہ ولا نعبد الا بما شرع۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونا چاہیے، یعنی ہماری نیت اس میں صرف اللہ کے رضامندی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی عمل میں ان دونوں میں سے ایک شرط موجود نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے، یہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے، اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایک آپ کو دنیاوی مثال دیتا ہوں، یہ جو پانی میرے سامنے پڑا ہے اس کا فارمولہ ہے H2O، یعنی ہائیڈروجن، اس کے 2 کاربن ہوتے ہیں اور آکسیجن کا 1 ہوتا ہے، یہ ملتا ہے تو پانی بنتا ہے، یہ ملتا ہے تو پانی۔ اگر اکیلی ہائیڈروجن ہو وہ پانی بن سکتا ہے، یا اکیلی آکسیجن ہو وہ پانی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی جب تک یہ ملے نا، مطلب یہ کہ دونوں ہوں گے تو پانی بنے گا۔ اسی طرح یہ ایک عام فہم سے مثال دی ہے، دونوں شرطیں ہوں گی تو عمل قابل قبول ہوگا، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مثلا یہ جو میلاد ہے یہ لوگ بڑی خلوص نیت سے مناتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں مناتے ہیں، نیت اپنی طرف سے ان کی درست ہوتی ہے، لیکن وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 عیدیں ہمارے لیے رکھی ہیں،
دو عیدیں رکھی ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر ہے۔ نہ اس میں عید غدیر خم ہے، نہ اس میں عید میلاد ہے۔ یہ دونوں عیدیں جو ہے، یہ دونوں عیدیں تھی بدعت ہے، یہ دونوں بدعات میں سے ہیں۔ کیوں کہ نہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، خلفائے راشدین نے ایسا کیا۔ یعنی ایک معمولی بات ہے، یہ سن کے ہمارے لیے یہ بات ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی بات ہوتی نہیں۔ ہم نے آپ کے لیے جو مثالیں بیان کی ہیں، کیا صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے وہ اس طرح کر دیتے تھے کہ لم یسمعھا، جیسے کہ سنا ہی نہیں ہے۔ اب ایسا کرتے تھے، لیکن ہم ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم نہیں انشاءاللہ کرتے، ہم میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ بات سنی یا آپ سب لوگوں نے سنی، اس بات پہ آپ نے سب نے جو بھی یہ کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ جا کے اس سے دلیل لے لے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ سعودی عرب کے ایک عالم دین، ہم نے ہر دفعہ یہ بیان کرتے کیونکہ ہر دفعہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک بڑی عالمی کانفرنس میں گیا، اس میں ایک صوفی صاحب مجھے ملے، مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی نہیں مناتے۔ کہتے جی میں کیوں مناؤں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ منانی چاہیے، آپ کی خوشی ہونی چاہیے، آپ کی خوشی سے بڑھ کر کس کی خوشی ہے؟ ہماری عیدیں اس پہ قربان، ہمارے والدین قربان، ہمارے بچے قربان، سارے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے قربان ہم بھی مانتے ہیں، قربان سب کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی محبت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، لیکن میں تم سے نہ صرف 4 سوال کرتا ہوں، ان کے جواب دے دو، تو اس کے بعد اگر تمہارا جواب درست ہوتے ہیں، میرے ساتھ دیتے ہو، تو پھر میں بھی تم سے پہلے بنایا کروں گا۔ کہتے جی کرو سوال کیا؟ سب سے پہلے کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں، عید میلاد منانا کیا یہ نیکی کا کام ہے؟ کیا یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ کہتا جی بالکل نیکی کا کام ہے۔ پہلا سوال اوکے ہو گیا۔ اچھا دوسرا سوال آ گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نیکی کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا کہ یہ نیکی ہے؟ اب دوسرے سوال پہ ہی بندہ جس سے بھی پوچھے دوسرے سوال پہ پھنس جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ پتہ تھا تو پھر اگلا سوال ہوگا، اگر کہتا نہیں پتہ تھا تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کو نہیں پتہ تھا، ہمیں پتہ چل گیا، چلیں۔ دوسرا سوال، اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پتہ تھا آپ کو۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ تھا تو کیا آپ نے امت کو اس کے بارے میں بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ اگر تو کہے کہ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو چھپا لیا، دین کو، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ نے دین کو چھپا لیا، اور یہ تو اسلام سے خارج کر دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں جی چھپایا نہیں، بتا دیا تھا آپ نے امت کو، تو چوتھا آسان سا سوال ہے کہ جناب والا اس کی دلیل پیش کر دیجیے، بس بات ختم۔ اس کے علاوہ کوئی 5واں سوال نہیں، اس کو دلیل پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جی مناؤ، تو ہم بھی منا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے، صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز سنت ہے اور سنت کیسے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، آپ سے وہ کتنی محبت کرتے تھے، آپ کے فرامین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں صحابہ کرام والا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔